कर मंगल शुरू करें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा तमिल उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो शंकरी हमारा वो पासिबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हवेली दिल हो जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश के जना हमारा हमारा, सारे जहां से
نہیں ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہم کو مٹانے والے سب مٹ گئے جہاں سے ہم کو مٹانے والے سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا بیٹھ جائیے. اس کے بعد لگا دیجیے اور اس کیمرے کو صحیح کیجیے اس پوزیشن میں. اب اس کے بعد جو ہمارے پاس جو برنامہ ہے اس برنامے میں سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد میاں زیدی صاحب قبلہ، چونکہ آج شہادت امام علی نقی علیہ السلام ہیں، امام ہادی علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے، تو ظاہر ہے ان کا ذکر ہم پر واجب ہے. صحیح ہے، جس طرح سے یہ قومی پروگرام ہمارے لیے ضروری و لازم ہے اسی طرح سے ہم اس پروگرام کو بھی فراموش نہیں کر سکتے. تو اس کے مد نظر سب سے پہلے حیات امام علی نقی علیہ السلام پہ مختصر روشنی ڈالیں گے مولانا محمد میاں صاحب، اور اس کے بعد شب و اطہر اگر یہاں موجود ہیں تو وہ 26 جنوری کے عنوان سے کچھ بیان کریں گے، اور امام تو ایسا ہے تو ابھی جو ہے سب سے پہلے شب و اطہر 26 جنوری اور امام زمانہ کے عنوان سے پڑھیں، اور اس کے بعد رضیہ بیگم ہاں میں ہندوستان ہوں کے عنوان سے کچھ پیش کریں گی، اور پھر میں خود یعنی یاسین حسین عابدی نہیں، اس کے بعد شاہد ایک قومی نظم پیش کریں گے، پھر میں 26 جنوری کے عنوان سے کچھ بیان کروں گا، اور لاسٹ میں کچھ حیات امام علی نقی علیہ السلام اور مصائب کے جملے مولانا محمد میاں صاحب پیش کریں گے، اور اس طرح سے ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اولاً تمام حمد اس اللہ کے لیے کہ جو اول سے ہے اور کوئی شے اس سے بہتر نہیں، وہ آخر ہے، کوئی چیز اس کے بعد نہیں، وہ ظاہر ہے، اور کوئی شے اس سے بالا تر نہیں، وہ باطن ہے، اور کوئی چیز اس کے قریب تر نہیں۔ میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا وہ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 12 اور 13 ہے، کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا نظام ہمارے اختیار میں ہے۔ نہ ہدایت کے سلسلے میں بشر کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ کائنات کے نظام کو چلانے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب کائنات ہم نے بنائی ہے تو لہٰذا ہدایت کا انتظام بھی ہم کریں گے اور دنیا اور آخرت کے نظام کو مکمل اور صحیح انداز سے چلاتے رہیں گے۔ تو جیسا پروردگار عالم نے وعدہ کیا تھا، آج تک پروردگار عالم اپنے وعدوں کو بخوبی نبھاتا چلا آ رہا ہے، ابتدا سے لے کر آج تک، اور اتنا ہی نہیں اپنے وعدوں کو نبھایا بلکہ بخوبی طریقے سے اسے پورا بھی کیا۔ آپ ذرا غور کریں کہ جب اللہ نے کائنات کی خلقت کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے تخلیق ابو بشر یعنی جناب آدم علیہ السلام کی کیوں؟ اللہ چاہتا، پروردگار عالم چاہتا تو ہم میں سے کسی کو بھی خلق کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے جب خلقت کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے تخلیق نبی خدا کی سب سے پہلے نبی خدا کو خلق کیا، سب سے پہلے جناب آدم کو بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار جانتا تھا کہ اگر ہدایت لینے والوں کی خلقت کر دی جائے اور ہادی کا انتظام نہ ہو تو کل یہ لوگ کہیں گے خدایا ہماری کیا غلطی تھی، ہم ہدایت لینے کے لیے آمادہ تھے مگر ہادی کا انتظام نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، خداوند عالم نے سب سے پہلے ہادی کا انتظام کیا، پھر ہدایت لینے والوں کی خلقت کی۔ یا میں جملوں کو یوں بدل کر کہہ دوں کہ جو خدا ابتدا کائنات میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ہدایت لینے والے باقی رہ جائیں اور ہادی کا انتظام نہ ہو، وہ خدا آخر کائنات میں اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ہدایت لینے والے باقی رہ جائیں اور ہادی کا انتظام نہ ہو؟ اس کا مطلب کوئی تو ہے جو ہدایت کر رہا ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین تہس نہس ہو جائے گی، زمین ختم ہو جائے گی۔ زمین کا وجود ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی تو ہے نمائندہ پروردگار کہ جس کے اشارے سے کائنات چل رہی ہے۔ کائنات کا اپنے نظام پر چلنا امام وقت کے ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی تو ہے نمائندہ پروردگار کہ جس کے اشارے سے کائنات چل رہی ہے۔ اور رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد و کلنا محمد، میرا اول بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا درمیانی بھی محمد، ہم کل کے کل محمد، ہم سب کے سب محمد، ہم سب کے سب محمد۔ اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا تو محمد کے صدقے میں خلق کیا تو محمد کے صدقے میں۔ اگر اس کائنات کا وجود باقی ہے تو اس کا مطلب ابھی ایک محمد پردے غیب میں باقی ہے اور حکم خدا سے پردے غیب میں ہے۔ جب حکم خدا ہوگا تو ظاہر ہوں گے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور آج پوری دنیا کو پتہ ہے کہ امام زمانہ اس وقت غیبت میں ہے، لیکن غیبت یہ جو ہے دو طرح کی غیبت ہے، ایک غیبت صغرا کہلاتی ہے اور ایک غیبت کبریٰ کہلاتی ہے۔ غیبت صغرا وہ 70 سال کی جس میں مولا نے اپنے نائبین کو خود چنا پرسنل طور پر۔
اس لیے ان کو نائب خاص کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 70 سال کا دور ہے جس میں 4 افراد گزرے ہیں، سب سے پہلے جو ہیں عثمان بن سعید ہیں جو امام کے نمائندے تھے، ان کی جب وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے کو امام نے چنا۔ ان کے بیٹے تھے محمد بن عثمان، بہت نیک صالح تھے، سب سے زیادہ غیبت صغریٰ میں جنہوں نے وقت گزارا وہ محمد بن عثمان نے گزارا، اور پھر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ حسین بن رح ہیں۔ حسین بن رح کے بعد جو تھے علی بن محمد تھے کہ جنہوں نے مولا کی نیابت کو سنبھالا، اور یہ وہ 4 افراد تھے کہ جن کو امام علی علیہ السلام نے خود چنا، اور پھر علی بن محمد کی وفات ہو جاتی ہے تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب ہم کسی کو اپنی طرف سے نہیں چنیں گے، اب جو ہمارے نائب ہوں گے وہ عام ہوں گے، جس کو ہم فقہا کہتے ہیں۔ اس دور کو غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے اس دور کے مقابلے میں، کیونکہ وہ 70 سال کی تھی۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک کا دور، اور کب تک یہ دور چلے گا، اس کو غیبت کبریٰ اس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے۔ لہذا صغریٰ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا سا دور تھا، اور یہ جو دور چل رہا ہے وہ غیبت کبریٰ چل رہا ہے۔ تو اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے امام غیبت میں ہیں، تو اب ہم پر کیا ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے امام کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ یہ ہم سب خود سوچیں کہ ہم اپنے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے زندگی میں کتنا امام زمانہ ہے، ہمارے کن کاموں سے امام خوش ہیں اور کس کام سے ناراض ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہماری زبان پر ہی امام زمانہ ہے، ہماری زبان پر الاجل ہے لیکن ہمارے عمل میں ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے تو یہ ہم سب کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی عاشق ہیں، لیکن محبت میں صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا۔ اگر امام سے محبت ہے تو ہم امام کی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہم امام کی پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کے حکم کو مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں، ہم امام کی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو پھر ہر شخص خود دیکھ لے کہ آج ہمارا حال کیا ہے۔ یہ اگر ہم امام کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو یہ کیسی محبت ہے امام سے؟ آج ہر شخص کہتا ہے الاجل، ہم الاجل کہتے جا رہے ہیں اور انتظار بڑھتا جا رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتی ہوں کہ ایک باپ ہے، ان کے 4 بیٹے ہیں۔ وہ اپنے چاروں بیٹوں سے باپ اپنے چاروں بیٹوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کمرہ ذرا خراب ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، مٹی ہے، صفائی کرنے کی بڑی ضرورت ہے کمرے کو، مہمان آنے والے ہیں۔ اب بیٹو تم یہ کمرہ صاف کرو، میں جا کر تمہارے لیے گفٹ تحفہ لے کر آتا ہوں، تم لوگوں نے اتنی محنت کی ہے تو اس کا اجر میں تمہیں دوں گا۔ باپ نے کہا اور کہہ کر باپ چلے گئے۔ دیکھیے اب ہمارا حال بالکل، دیکھیے یہ ہمارا حال ہے، بالکل یہ ہمارا حال ہے۔ باپ تو کہہ کر چلے گئے کہ بیٹا بچوں کمرے کی صفائی کرو۔ اب 4 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا کون تھا کہ جس نے بابا کے نکلتے ہی بات بھلا دی، یاد ہی نہیں رہا کہ بابا کیا کہہ کر گئے ہیں۔ دوسرا بیٹا وہ تھا کہ جس نے کچرا زیادہ کرنا شروع کر دیا، شور مچانے لگا کہ میں صفائی کرنے نہیں دوں گا۔ تیسرا بیٹا نہ صفائی کر رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، بیٹھ گیا، بیٹھ کر رونے لگا، میں صفائی تو کرنا چاہتا ہوں مگر صفائی کرنے نہیں دے رہا۔ چوتھے بیٹے نے دیکھا کہ بابا
तो कह कर गए हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ गिफ्ट लेने, लेकिन बाबा की जूती तो यहीं पर है। इधर उधर देखा तो क्या देखा कि बाबा तो पर्दे के पीछे हैं, बाबा के पाँव भी नज़र आ रहे हैं। उसने समझ लिया कि बाबा हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, बाबा हमें देख रहे हैं, और फिर बार बार पर्दे की तरफ देखकर कचरा उठा रहा है और कह रहा है, बाबा मुझे मालूम है आप मुझे देख रहे हैं, बाबा मुझे मालूम है आप देख रहे हैं, देखिए मैं आपकी बात मान रहा हूँ, बाबा देखिए मैं कमरा साफ कर रहा हूँ। बस अब आइए हमारी आज की ज़िंदगी में देखिए कि हमारा हाल क्या है। हमारा हाल, बाप लोगों ने इमाम ज़माना को तो भुला ही दिया, न दुआए नुतबा पढ़ते हैं, न दुआए अहद पढ़ती हैं, न ज़ियारती आले यासीन पढ़ती हैं। बस इतना उनको पता है कि हाँ एक 12वें इमाम हैं जो आएंगे, ये उसमें शुमार होते हैं कि जिसने बाप के निकलते ही भुला दिया कि बाबा क्या कह कर गए थे, बाबा की बात भुला दी। हम इमाम ज़माना को, आज हमने इमाम ज़माना को भुला दिया। इमाम ज़माना हम सबके बाबा हैं। दूसरा बच्चा कौन, जो शोर मचा रहा है कि मैं सफाई करने नहीं दूंगा। आज ऐसे भी लोग माशरे में मिलते हैं कि जब कोई मोमिन कोई नेक काम शुरू करते हैं, कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, कोई अच्छा प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो बाज़ लोग हंगामा मचाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम नहीं करने देंगे। ऐसे लोग भी आपको बहुत मिलेंगे। तीसरा बच्चा वो है जो बैठकर रो रहा है, बाबा सफाई करने नहीं दे रहा है, सफाई करना चाहता हूँ सफाई करने नहीं दे रहा है। ऐसे भी लोग बहुत मिलेंगे जो बैठकर ज़ारो कतार रोते हैं, जो बैठकर ज़ारो कतार रोते हैं। इसकी मिसाल मैं एक देती चलूँ कि एक साहब गुज़र रहे थे रास्ते से, उन्होंने रास्ते में देखा कि कोई फ़कीर बैठा है, तड़प रहा है। इसके बाद रज़िया मिर्ज़ा जनाब ने पूछा, फ़कीर जी क्यों तड़प रहे हो? पेश कर दीजिए। कहा कि फ़कीर ने कहा कि कई दिनों से खाना नहीं खाया, भूखा हूँ, भूख की वजह से तड़प रहा हूँ। अब ये मालदार शख्स था, पैसा दे सकता था, रोटी ले सकता था उसके लिए। अब वो भी बैठ गया, उसके साथ बैठकर रोने लगा। हाय अल्लाह, देखो कितने फ़कीर माशरे में हैं, अल्लाह इस फ़कीर की मदद कर दे। अगर चाहता तो कुछ पैसे उठाकर उसे दे देता, कुछ पैसे उठाकर उसे दे देता, नहीं, बस दुआ कर रहा है। हमारे माशरे में ऐसे भी कितने लोग हैं जो कहते हैं इमाम ज़माना आइए। अरे इमाम ज़माना आएंगे, तुम गुनाह तो छोड़ो, नहीं बस इमाम ज़माना आइए। अरे तुम इमाम की इताअत तो करो, नहीं बस उनका कहना है इमाम आए तब हम इताअत करेंगे। अभी हमें रोने दो, बैठकर रोती हैं। इमाम के ज़ुहूर की कोई तैयारी नहीं, बल्कि यही लोग होते हैं कई मर्तबा इमाम को तड़पाते हैं अपनी आमाल से, गुनाह करके इमाम की आँखों से आंसू बहाते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा रोने का, क्या फ़ायदा ऐसे रोने का? फिर उन्हीं आँखों से नामहरम को देखते हैं, तो ये तो इमाम का दिल तड़पाना ही हुआ ना। अपनी एक गज़ल। हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, खुद अपनी पहचान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, प्यारा एक उन्वान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। उत्तर में है खड़ा हिमालय जो देता पहरा मेरा, उत्तर में है खड़ा हिमालय जो देता पहरा मेरा, दक्षिण में है हिंद समुंदर जिसने है मुझको घेरा,
ان سے ہی بلوان ہوں، ہاں میں ہندوستان ہوں، خود اپنی پہچان ہوں، ہاں میں ہندوستان ہوں۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ سب میری پونجی ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ سب میری پونجی ہے، رہتا ہے بھرپور خزانہ یہ تالے کی کنجی ہے، میں سب سے دھنوان ہوں، ہاں میں ہندوستان ہوں، خود اپنی پہچان ہوں، ہاں میں ہندوستان ہوں۔ دیپ جلے تو دیوالی ہوں، بکھرے رنگ تو ہولی ہوں، دیپ جلے تو دیوالی ہوں، بکھرے رنگ تو ہولی ہوں، دھان کٹے کھیتوں میں جب بھی لہراتی میں لوری ہوں، میں جنتا کی آن ہوں، ہاں میں ہندوستان ہوں، خود اپنی پہچان ہوں، ہاں میں ہندوستان ہوں۔ مندروں کے گھنٹ ناد میں، مسجد کی اذانوں میں، مندروں کے گھنٹ ناد میں، مسجد کی اذانوں میں، گرودوارا کی قربانی میں، چرچ کی روشن دانوں میں، ان سب کا وردان ہوں، ہاں میں ہندوستان ہوں، خود اپنی پہچان ہوں، ہاں میں ہندوستان ہوں۔ میں نے بھی کتنے زخموں کو اپنے اوپر جھیلا ہے، میں نے بھی کتنے زخموں کو اپنے اوپر جھیلا ہے، جلتے اور بجھتے شعلوں سے میں نے بھی تو کھیلا ہے، بن گئی اب چٹان ہوں، ہاں میں ہندوستان ہوں، خود اپنی پہچان ہوں، ہاں میں ہندوستان ہوں۔ راز بھلا کیوں کرنا لکھوں نغمہ پیارا پیارا سا، راز بھلا کیوں کرنا لکھوں نغمہ پیارا پیارا سا، دیش ہے میرا میری دھرتی جنم لیا جو نیارا سا، میں اس کی سنتان ہوں۔ السلام علیکم ٹو آل۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، غازی عباس سے وابستہ ہو دنیا میری، غازی عباس سے وابستہ ہو دنیا میری، ہو میرا کام عزاداروں کی خدمت کرنا،
ہر گھڑی ذکر علی کر کے عبادت کرنا، زندگی ہو میری سلمان کی صورت یا رب، علم کے در سے رہے مجھ کو محبت یا رب، میرے مولا منافق سے بچانا مجھ کو، کربلا والوں کی بس رہ پہ چلانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، غازی عباس سے وابستہ ہو دنیا میری۔ اپنی قومی نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے مصرے آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے جو ہندوستان کی محبت اور اس کے عشق کے متعلق ہے، بطور خاص سماعت فرمائیں گے۔ ہیرے جواہرات نا چاہتے کی بات کر، ہیرے جواہرات نا چاہتے کی بات کر، ہیرے جواہرات نا ہیرے جواہرات نا کی بات کر، ارے بلبل چمن میرے بھارت کی بات کر، میرے بھارت کی بات کر، تو جس نے لکھی تھی خون ہند کی، جس نے لکھی تھی خون سے تقدیر، باپو کی اس عظیم عبارت کی بات کر، بہت خوب، بہت خوب۔ باپو کی اس عظیم عبارت کی بات کر، قربانیوں کا ذکر ابھی نہ تمام ہے، قربانیوں کا ذکر ابھی تمام ہے، عبدالحمید جیسی شہادت کی بات کر، عبدالحمید جیسی شہادت کی بات کر، اور محمد آل محمد صلوات محمد والے محمد۔ بہت عمدہ، بہت سلامت رہیں۔ صحیح، ابھی تک جس نے بھی کلام پیش کیا اور بہترین رہا۔ ظاہر ہے ہم سب جو جمع ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے 26 جنوری اور شہادت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ 26 جنوری جسے ہم قومی تہوار کہتے ہیں، اس کا آغاز 1950 عیسوی میں ہوا۔ 26 جنوری 1950، ابھی چل رہا ہے 2023۔
इस तरह से हमें 26 जनवरी मनाते हुए कितने साल हुए? 74वां साल ये है हमारा, 74th ईयर है ये हमारा कि जब हम 26 जनवरी 1950 मना रहे हैं। हमारा मुल्क, अजीज मुल्क आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, 1947, 15 अगस्त 1947। लेकिन उसके बाद भी, आज़ाद होने के बाद, यहाँ जो कानून राइज था वो कानून था अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, और वही कानून चल रहा था, उसी पर हिंदुस्तानी हुकूमत चल रही थी। लेकिन उसके बाद ये फिक्र हुई कि मुल्क तो आज़ाद हो गया है, लेकिन जो कानून उनका बनाया हुआ था वही कानून अब भी जारी है। तो जाहिर है ये मुल्क मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है। मुकम्मल तौर पर आज़ादी हमें तब मिलेगी कि जब हमारा अपना आईन हो, अपना कानून हो, सही है, और अपना संविधान हो। इस बात को लेकर 29 अगस्त को एक कमेटी बनाई गई, 7 रुकनी कमेटी की, जिसके चेयरमैन चीफ भीमराव अंबेडकर थे। जिस कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि ये लोग हिंदुस्तान का कानून बनाएं। इस कमेटी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए हैं इस आईन को, इस संविधान को बनाने के लिए। कितने? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और ये कानून बनकर आमादा हो गया है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ, और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को ये 7 रुकन, जो रुकनी कमेटी थी, पूरी रुकनी कमेटी बैठी और इन लोगों ने मिलकर वहां पर सिग्नेचर किए। उस सबने सिग्नेचर किए, लेकिन उसी रुकन के एक शख्स हैं हसरत मोहानी साहब। हसरत मोहानी ने इस आईन की मुखालिफत करते हुए ये नोट लिखा कि ये मुल्क, ये जो हमने कानून बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के बनाए हुए कानून की तौसीह है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ये हमें आज़ाद हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के मकसद को पूरा नहीं करता। ये नोट किसका था? हसरत मोहानी का, जाहिर है। और तब से लेकर 24 जनवरी को सिग्नेचर किया गया है, 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को इस कानून को नाफिज किया गया पूरे हिंदुस्तान में। और वहां पर पहला यौम जमहूरिया, यानी जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, मनाया गया। जब यह कानून बनाया जा रहा था तो वहां बहुत सारे तबसरे थे कि कानून कैसा होना चाहिए, कानून मजहबी होना चाहिए कि लामजहबी होना चाहिए, कि समाजी होना चाहिए कि माशरती होना चाहिए, किस तरह का कानून बनाया जाए। काफी अफकार थे, क्योंकि हिंदुस्तान एक आम मुल्क नहीं है, एक आम सकाफत नहीं है, कोई एक लैंग्वेज पे मुनहसिर नहीं है ये मुल्क, बल्कि इसमें रहने वाले मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ सकाफतों के मालिक हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब यहाँ पर क़याम पजीर हैं। तो सबके हुकूक की किस तरह से सबके हुकूक, किसी के हक पामाल ना हो, सबका हुकूक सही और सालिम रहे, सबको सही हक मिल सके, किस कानून को, किस आईन को, किस चीज को महवर करार दिया जाए। और जाहिर है किसी मजहब को महवर नहीं करार दिया गया, बल्कि इसीलिए 1971 में इस आईन में इंदिरा गांधी ने लफ्ज सेकुलर का इजाफा किया, ताकि कोई मजहब, चूंकि अब यहाँ इतने मजहब हैं कि किसी एक मजहब को फॉलो करना दूसरे मजहब की हक तलफी होगी। तो जाहिर है इसी के मद्देनजर इन तमाम जो 7 रुकनी कमेटी थी, उनका यही फैसला था। उन्होंने एक एक शिक पर बहस की है, तमाम जो उसके कवानीन हैं, उन कवानीन को ऐसा नहीं है कि बेऐन ही किसी भी कानून को उठाया और उन्होंने दर्ज करके हमारे सामने रख दिया। कौन सा कानून हमारे मुल्क, हमारे मजहब और यहाँ पे रहने वाले अफराद के लिए साजगार होगा, उस कानून पर उन्होंने दस्तखत की और उसे हमारे लिए पेश किया। जाहिर है आज यही कानून है कि जो हमें बोलने की आज़ादी दे रहा है, यही कानून है जो हमें खुल के अपने मजहब के रस्म व रिवाज और उमूर को सही तरीके से अंजाम देने की आज़ादी दे रहा है। तो इस कानून की पासदारी, इस कानून की सही रखवाली हम सबकी जिम्मेदारी है।
آج ہم بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے اتنی آسانی سے یہ ہمیں 26 جنوری 1950 کو جب ہم نے منایا ہے اور اس کے بعد سے اب تک مناتے چلے آ رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ آسان نظر آتا ہے کہ ہم اپنے گھروں سے آئے، ہم نے ایک لنک بھیج دی، ہم سب جمع ہوئے اور ہم بآسانی 26 جنوری کو منانے کے لیے جمع ہو گئے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ جن کے سبب ہم آج کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں، ورنہ یہ ہندوستان 1601 عیسوی سے 1947 تک یعنی تقریباً 346 سال انگریزوں کی غلامی کرتا رہا ہے، جہاں ان کی حکمرانی تھی، ان کی قید و بند تھی، ان کو بولنے کی آزادی تھی لیکن ہمیں بولنے کی آزادی نہیں تھی۔ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے ان افراد کا کہ جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنی جانوں کو نشاور کیا، اس ملک کے آئین کو حفاظت میں جو لوگ اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے آگے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے آئین اور جس وجہ سے اس آئین اور اس قانون کو بنایا گیا تھا کہ جہاں سکون ہو، سلامتی ہو، ہر ملک اور ہر مذہب کے اور ہر زبان بولنے والے اس ملک میں رہ سکیں تاکہ ان سب کو آزادی ہو، اس کی سلامتی کے لیے اب ہمارے سامنے واقعی ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے تاکہ وہ علم حاصل کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم اس آئین کی بھی حفاظت کر سکیں اور اپنے مذہب کی بھی ترویج کر سکیں، اور جو میل و محبت پہلے قائم تھا وہی میل و محبت اب اس ملک میں قائم کیا جا سکے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد میاں صاحب قبلہ سے کہ وہ حیات امام علی نقی علیہ السلام پر اپنی تقریر شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا بدایۃ لہ والدائم الذی لا نفاد لہ والاول الذی لا اول لأولیتہ والآخر الذی لا آخر لأخریتہ والباقی بعد فناء الخلق الذي قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الملقب بطه وياسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم آج کی یہ ہماری نشست اور یہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا دو عنوان سے وابستہ ہے، جن میں ایک عنوان ہمارے وطن عزیز کا یوم جمہوریت
اور دوسرا عنوان ہمارے مولا و آقا اور 8ویں امام، ہمارے مولا و آقا 10ویں امام سیدنا و مولانا علی الہادی النقی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی شہادت تاریخ ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا انسانوں کے حقوق دلانے میں بہت بڑا کردار رہا ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی انسانوں کے حقوق کو دلانے میں، انسانوں کو آزادی دلانے میں صرف کی۔ اور جیسے کہ آپ طلاب علوم دین ہیں اور بخوب جانتے ہیں کہ اسلام جو شریعت مقدسہ اسلامیہ جسے کہا جاتا ہے، جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، آپ اس کے چپے چپے اور قدم قدم پہ دیکھیے کہ اسلام نے غلامی کی کس قدر مخالفت کی ہے، اور آزادی کو کس قدر سراہا اور اس کی حمایت کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ دنیا کا ہر انسان آزاد رہے۔ اگر آپ نے روزہ توڑ دیا بغیر کسی عذر شرعی کے تو آپ کے اوپر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو کفارے میں 3 چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا، یا آپ 60 روزے رکھیں، یا 60 غریبوں، فقیروں، کمزوروں کو کھانا کھلائیں، یا ایک غلام آزاد کریں۔ صحیح؟ یعنی اس کے علاوہ آپ اور کفارے ہیں جن میں غلام کی آزادی، اور روایات ملتی ہیں جس میں اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا گیا، اور ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے روایات اور سیرت میں ملتا ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے لوگوں کو آزادی دلائی، بات بات پر آزادی دلائی۔ اگر کسی غلام نے مثلاً جو ہے وہ تھوڑا سا کوئی خدمت کی تو آپ نے فوراً اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ تو اس طرح آپ کو بہت روایات اور واقعات ملیں گے کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کو آزادی، یعنی انسان کو آزادی دیا کرتے تھے، آزادی دیتے تھے انسان، اگر کوئی غلام ہے تو اسے آزاد کرتے تھے، اور تاکید کی، بہت بڑا اجر و ثواب رکھا کہ انسان کو غلامی کی لعنت سے آزاد کیا جائے، باہر کیا جائے۔ لہذا آج یہ ایک ایسی مناسبت کہ جو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت جس تاریخ میں ہے، امام علی نقی علیہ السلام ہمارے 10ویں امام، آپ کی ولادت باسعادت ایک روایت کے اعتبار سے 15 ذی الحجہ 212 ہجری، اور بعض روایات کے اعتبار سے یہی 5 رجب المرجب 212 ہجری آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کی شہادت 3 رجب المرجب، یعنی آپ کی ولادت 5 رجب ایک روایت کے اعتبار سے، اور شہادت 3 رجب جو آج ہے 254 ہجری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی خدمت خلق اور خدمت دین حنیف میں خرچ اور صرف کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے آپ سے علم دین حاصل کیا، دین کو حاصل کیا، اور خدمت خلق اور دین حنیف کی۔ مشہور ترین آپ کے شاگرد حضرت عثمان بن سعید، جن کا تذکرہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر قبل اب سنا، یہ امام ہادی یعنی امام علی نقی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور عظیم شاگرد ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں۔ وکیل بھی رہے امام عسکری علیہ السلام کے، امام ہادی علیہ السلام کے، اور پھر امام
زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب اول بھی رہے ہیں، جو آپ کی طرف سے منتخب تھے اور آپ کی طرف سے یعنی معین تھے، نائب خاص۔ آپ کے اور شاگرد بھی ہیں جن میں عبدالعظیم حسنی بھی ہیں جو مشہور شاہ عبدالعظیم سے ہیں، اور بھی آپ کے بہت سارے شاگرد جنہوں نے آپ کے سامنے زانوِ ادب طے کیا اور علم دین حاصل کیا۔ آپ نے بڑی خدمات کی، مذہب اہل بیت، مذہب حق، دین حنیف کی، اللہ کے رسول، اللہ کے دین کی بڑی خدمت کی۔ آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اور بہت ساری چیزیں تعلیم فرمائیں، انہی میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ایک زیارت ہے جو بڑی مشہور ہے، ایک زیارت ہے جو بڑی مشہور ہے اور جو اپنے اندر بہت زیادہ علم و معرفت کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اس زیارت کو پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ اگر ہم بھی اس زیارت کو اپنائیں اور اس زیارت کو پڑھنے کا وقت نکالیں، اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو علی الاقل جمعے کے روز یا شب جمعہ یا جمعرات کے دن کسی بھی دن ہم چاہیں تو اس کو ہم پڑھیں، تو معلوم ہوگا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں اور کس شخصیت کے حامل اور مالک ہیں، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے کس عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے۔ اپنی طرف سے ہمارا فضائل بیان کرنا الگ ہے، لیکن اگر معصوم کے فضائل معصوم بیان کرے تو وہ اپنا مقام الگ رکھتا ہے۔ یعنی ہم چونکہ نادان، کم شعور، کم علم انسان ہیں، غلطی و خطا سب کچھ ہم سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن معصوم اگر کسی شخصیت یا کسی ذات یا ذوات مقدسہ کے صفات بیان کریں تو اس کا مرتبہ اور بات ہی کچھ اور ہے۔ لہذا آپ اگر زیارت جامع کبیرہ کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں، یا ایسا لگے گا آپ کو جیسے آپ اہل بیت علیہ السلام سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہے ہیں، آپ اہل بیت علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، اور آپ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، یعنی امام علیہ السلام نے کتنی عظیم ہمیں نعمت و سرمایہ دیا جو معرفت اور عرفان کا سمندر ہے۔ اے کاش اگر ہم اس زیارت ہی کو سمجھ لیں تو یقیناً ہماری معرفت کا جو مقام ہوگا وہ بہت بلند ہوگا، کیونکہ یہ جملات اور کلمات جو میں بھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ایک ایسی معصوم شخصیت کی زبانی ہے کہ جس کی آیت تطہیر جس کی طہارت کی گواہی دیتی ہے۔ یہ ان ذوات میں سے ہیں کہ جن کو قرآن صادقین میں سے کہتا ہے اور صادقین کہتا ہے، اور قرآن جنہیں صادق کہتا ہے۔ سنیے گا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَعَظَّمْتُمْ جَلَالَهُ، یعنی کسے خطاب کرتے ہوئے؟ اہل بیت علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَعَظَّمْتُمْ جَلَالَهُ وَأَكْبَرْتُمْ شَانَهُ وَمَجَّدْتُمْ كَرَمَهُ وَعَظَمْتُمْ ذِكْرَهُ وَوَقَّرْتُمْ مِيثَاقَهُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت، تمہاری شخصیت اور تمہاری ذات وہ ہے جس نے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا۔ توجہ دیجیے گا، جس نے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، جس نے اس کی شان کو لوگوں تک پہنچایا اور اس کے ذکر کو دوام بخشا، وَعَظَمْتُمْ ذِكْرَهُ، اور جس نے اس کے ذکر کو دوام بخشا، وَوَقَّرْتُمْ مِيثَاقَهُ وَحَكَمْتُمْ طَاعَتَهُ، اس کی طاعت کو مضبوطی کے ساتھ انجام دیا، اس کے ذکر کو دوام بخشا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اے اہل بیت، تم وہ ہو کہ جنہوں نے اللہ کے ذکر کو ہمیشہ رکھا۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ اب کون ہے جو اہل بیت کے ذکر کو مٹا سکتا ہے، کہ جن کے بارے میں یعنی خود اللہ خود یہ کہتا ہے اپنے ذکر کے بارے میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جو اہل بیت اللہ کا ذکر کو بلند کر رہے ہوں ان کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، میں بات کو بہت مختصر کروں، زیارت تو طویل ہے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو توفیق دے، لیکن بعض کلمات آج ہی پڑھ لیں تاکہ آپ کی شہادت کے موقع پر ہم ان کی اتباع اور پیروی میں شریک ہو جائیں۔ آگے سنیے، یعنی اور بہت سارے یعنی فضائل ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اے اہل بیت، توجہ دیجیے گا، اے اہل بیت فالراغب عنکم مارق واللازم لکم لاحق والمقصر فی حقکم زاہق
वल-हक़्क़ु मअकुम व फ़ीकुम व मिनकुम व इलैकुम। तो जो अल्फाज कलमात तो दीजिएगा। इमाम फरमाते ऐ अहले बैत फर्राग़िब अंतुम मारिक, जिसने तुमसे रूगर्दानी की वो इस्लाम से बाहर हो गया, और जिसने तुमसे तमस्सुक रखा वो इस्लाम पर डटा रहा और जमा रहा। और ऐ अहले बैत वल हक़्क़ु मअकुम, कलमात तो दीजिएगा, वल हक़्क़ु मअकुम, ऐ अहले बैत हक तुम्हारे साथ है, व फ़ीकुम तुम में है, व मिनकुम तुमसे है, व इलैकुम तुम्हारी तरफ है। वल हक़्क़ु मअकुम व फ़ीकुम व मिनकुम व इलैकुम, हक तुम्हारे साथ है, हक तुम में है, हक तुमसे है, हक तुम्हारी तरफ है। यानी मौला इमाम हादी अलैहिस्सलाम ज़ियारत जामे कबीरा में पूरी उम्मते मुस्लिमा को मुतवज्जे करके बताना चाहते हैं कि हक अहले बैत के साथ है, हक अहले बैत में है, हक अहले बैत की तरफ है, हक अहले बैत की तरफ से है। यानी तर्जुमानी कर रहे हैं रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ की, या अली अल हक़्क़ो, या अली या अल अलियो माल हक वल हक़्क़ो मा अली, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। यानी इमाम मुतवज्जे करना चाहते हैं और उस कलमा शरीफा का, उस हदीस शरीफ का इमाम गोया तर्जुमा कर रहे हैं और उम्मत को मुतवज्जे कर रहे हैं कि हक अहले बैत के साथ है, हक अहले बैत से है, हक अहले बैत में है, हक अहले बैत की तरफ है। और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वमिन फ़ीकुम वल हक़्क़ु मअकुम व फ़ीकुम व मिनकुम व इलैकुम व अंतुम अहलुहु व मअदनु व मीरासुन नबुव्वति इंदकुम व इयाबुल खल्क़ि इलैकुम व अंतुम अहलुहु। यानी इमाम फरमाते हैं कि हक तुम्हारे साथ है, हक तुमसे है, हक तुम में है, हक तुम्हारी तरफ है। यानी और उसके बाद फरमाते हैं कि ऐ अहले बैत रिसालत, ये पूरी दुनिया बाकी पूरी जिंदगी कहीं भी रहे लेकिन नतीजा इसका आपकी तरफ है। नतीजा आपकी तरफ है। व याबहु इलैकुम, इनकी जो रजत है, जो पलटना है इनको, वो आपकी तरफ है ए मौला। व हिसाबहुम अलैकुम, और इनका हिसाब व किताब आपको करना है अपनी जिंदगी में, इस दुनिया में। ये चाहे जहां रहें, जिधर चाहे रहें, जिससे मुंसलिक रहें, जिसे चाहे अपना इमाम माने, जिसे चाहे अपना हादी माने, जिसे चाहे रहबर माने, जिसे चाहे रहनुमा माने, लेकिन हिसाब इन सबका आप ही को करना है। वह हिसाब फसलुल खिताब इंदकुम, और अब नतीजा इमाम दे रहे हैं कि हिसाब आप ही को करना है। वह फसलुल खिताबे, और इनके जो नतीजा आखिरी होगा वो आपको देना है। यानी मौला तर्जुमा कर रहे हैं नबी पाक की हदीस शरीफ का, या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना, ए अली तू ही तो है जो जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। व इयाबुल खल्क़ि इलैकुम व हिसाबहु अलैकुम व हिसाबहुम अलैकुम व फस्लुल खिताब इंदकुम व आयातुल्लाहि अलैकुम व अज़ाम मफ़ीकुम व नूर व बुरहान इंदकुम मन वाला फ़क़त वालल्लाह व मुहब्बत हब्बल्लाह इला आखिरही। यानी ज़ियारत तवील है, मैंने चंद जुमले इसलिए किए ताकि आज ही भी हम इमाम अलैहिस्सलाम की इस बयान की तालीम दी ज़ियारत के शरफ से मुशर्रफ हो जाएं। यानी इमाम बताना चाहते हैं वह मीरासुन नबुव्वति इंदकुम, ए अहले बैत रिसालत, खिलाफत तो चाहे जो कर ले, ज़ाहिरी खिलाफत पे चाहे जो काबिज हो जाए, चाहे हुकूमत कोई अपना ले, कोई ले ले, कोई हुकूमत कर ले, लेकिन ए अहले बैत रिसालत, मीरास नबुव्वत तुम्हारे पास है। नबी की मीरास, नबुव्वत की मीरास तुम्हारे पास है। ये वो ज़वात मुक़द्दसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं कि जिनके पास मीरास नबुव्वत है। बस अजीज़ो, मैंने आपकी इस मजलिस को तमाम किया और बस दो जुमले जो हैं वो ताकि मसाइब में भी शरीक हो जाएं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी बड़ी तंग ज़िंदगी गुजरी है। मुखालिफीन ने, हुक्काम वक्त ने आपको बड़ा यानी कैदो बंद में मुब्तला रखा। आपके चाहने वालों को अच्छे तरीके से इजाज़त नहीं थी कि वो आपसे मिल सकें, आपसे मालूम कर सकें। यानी ये ज़िंदगी मौके ऐसे भी आए यहाँ पर कि चाहने वाले मिल नहीं सकते थे, चाहने वाले आपके
دیدار و زیارت نہیں کر سکتے تھے. بڑے سخت حالات میں آپ نے زندگی گزاری. راوی کہتا ہے کہ جب مجھے مدینہ بھیجا گیا کہ میں امام علیہ السلام کو لے کر سامر رہا ہوں، تو جب میں مدینہ پہنچا تو ایسا عالم میں نے مدینے میں کبھی نہیں دیکھا کہ جس وقت امام علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے تو پورے مدینے کے مرد و زن صغار و کبار آہو بکا کر رہے تھے. مدینے میں ایک آہو بکا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کا لال تھا، نبی کا فرزند تھا، یہ نبی کے گھرانے کی ایک فرد تھی. اللہ اکبر. امام علیہ السلام کو سامرہ میں لایا گیا، قید وبند کی زندگی گزارتے رہے. ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ ظالم نے آپ کو زہر دغا سے شہید کر دیا. امام عسکری علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کو دفن کر دیا. میں کہوں گا مولا آپ پر میرا درود و سلام ہو. یقیناً آپ غربت میں تھے، عالم غربت میں تھے، مگر مولا آپ کے لال نے آپ پر نماز جنازہ کے بعد آپ کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سپرد لحد کیا. مگر ہمارا سلام ہو فرزند زہرا پر کہ جس کا لاشا 3 دن تک زمین کربلا پر بے گور و کفن رہا. اجرکم اللہ. عزادارو، امام کو دفن کر دیا گیا، لیکن متوکل عباسی کے پیروکار اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. عزادارو، یہ وہ مظلوم امام ہے، یہ ان زوات میں سے ہیں، ان مظلوم زوات میں سے ہیں کہ جن کو قبروں میں بھی چین سے نہ رہنے دیا. 22 فروری 2006 میں دشمنان اسلام مذہب اہل بیت اپنے وفد اور اپنے لشکر کے ساتھ اس عظیم اور اس مظلوم امام کی قبر شریف کی طرف گئے اور 200 کلو گرام مواد مفجرات لے کر ذریعہ شریف پر گئے. اور جانے کے بعد پہلے تو ذریعہ شریف کی زینتوں کو لوٹا گیا، روزے کو ویران کیا گیا. اس کے بعد آپ کے روزے مبارک میں دھماکہ کیا جس سے گنبد شریف شہید ہو گیا. سلام و مظلوم امام آپ پر کہ آپ قبر شریف میں بھی ظالموں کے ظلم سے محفوظ نہ رہ سکے. مولا آپ کی زری کو ہلایا گیا، آپ کے گنبد کو شہید کیا گیا، مگر آپ پہ میرا درود و سلام ہو. ابھی گنبد کی غبار، اس حملے کی غبار صاف بھی نہ ہوئی تھی کہ چاہنے والوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ کے قبے کو تیار کر دیا، آپ کے گنبد کو بنا دیا. 70 کلو سونا اور 45 کلو چاندی کے ساتھ آپ کی ذریعہ شریف اور گنبد شریف کو تیار کیا گیا. مگر میرا سلام ہو آپ کی جدہ فاطمہ پر جن کی ٹوٹی ہوئی قبر آج بھی میدان میں موجود ہے. نہ گنبد ہے نہ زری ہے اور پکار رہی ہے کوئی جو مظلوموں کی مدد کرے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَٰهِي بِحَقِّ زَهْرَا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا. پروردگارا ہمارے ناظموں کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کا ازادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما. ہمارے مولا آقا ولی و سرپرست امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آپ علیہ السلام کے امان و سار میں شمار فرما. حوض علمیہ امام عسکری علیہ السلام کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ اس کو دوام و قیام عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے ولی و سرپرست کے ظہور میں تعجیل فرما. اپنے مقام پہ کھڑے ہو جائیں اور اللہم کل ولی میں پڑھ کے اس پروگرام کا ہم اختتام کریں گے. بسم اللہ.
وَلَيْلًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ وَتُمَتِّعَهُ اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کیا جاتا ہے. جو لوگ آن لائن موجود تھے ان کا میں شکر گزار ہوں، لیکن ان کے لیے میں کوئی تبرک نہیں دے سکتا. جو ہمارے بچے یہاں موجود ہیں ان کے لیے جو ہے جلیبی اور پکوڑی، جس کو گجراتی میں بھجیا کہتے ہیں، وہ موجود ہے آپ لوگوں اور آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ اجر جو ہے اجر عظیم ہے، اور شہزادی کونین اس کا آخرت میں آپ کو جزا دیں گی. والحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ. جی 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 وہ جو والی آپ نے دعا نہیں پڑھائی تھی، کون سی؟